الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرت جی وقار آج کل ایک پوسٹ گردش کر رہی ہے شوال کے مہینے کے جو روزے رکھنے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے۔ مجھے بھی میسج میں یہ بھیجا گیا اور بتایا گیا کہ بھائی یہ آپ مجھے بتائیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ فتاوی عالمگیری میں ان کا قول موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ شوال کے مہینے کے جو روزے ہیں یہ پے در پے ہو یا الگ الگ ہوں، دونوں طرح یہ مکروہ ہیں۔ تو یہ ان کے مکروہ کا جو قول ہے یہ آیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو ثابت ہے کہ نہیں ہے، اور اگر یہ ثابت ہے تو جب کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اس کے فضیلت بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو اس حدیث کے یہ مخالف قول ہے، تو یہ بتائیں اس کا کیا پھر معاملہ ہے۔ تو حضرت جی وقار سب سے پہلے دو چار باتیں آپ وہ اس کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ یہ سارا مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کوئی بھی جو معاملہ آپ نے جاننا ہے، کوئی بھی علم حاصل کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا علم ہو، تو اس کے لیے اس کے جو پہلے اصول ہوتے ہیں، کچھ قانون قاعدے ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، کلیے ہوتے ہیں، ان کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ سمجھ نہیں آتے آپ کو کلیے تو پھر وہ علم بھی آپ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر کوئی مدرسے میں چلے جائیں یا دین کے جہاں تعلیم دی جاتی ہے وہاں اسے یونیورسٹی کہہ لیں، مدرسہ کہہ لیں، جامعہ کہہ لیں، کہیں بھی چلے جائیں، دین کی تعلیم جب حاصل کرنے کے لیے جب جائیں گے تو وہاں پر سب سے پہلے آپ کو اس فیلڈ کے اصول سکھائے جائیں گے۔ مثلا جب آپ حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اصول حدیث پہلے پڑھنا ہوگا اور حدیث بعد میں پڑھنی ہوگی۔ آپ تفسیر جاننا چاہتے ہیں تو اصول تفسیر پہلے پڑھنا ہوگا، تفسیر بعد میں آپ پڑھیں گے۔ اس طرح فقہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اصول فقہ آپ نے جاننا ہوگا اور اس کے بعد فقہ پڑھنی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ڈرائیوری سیکھنا چاہتے ہیں، گاڑی پہلے چلا لیں، ڈرائیونگ بعد میں سیکھیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ اسی طرح آج کے نام نہاد قسم کے جو اسکالر اور مذہبی تحقیقات کے نام پر جو لوگوں کو وہ اپنا جرم بیچ رہے ہیں، ان کے ہاں یہی ہوتا ہے کہ وہ مسائل کو تو لے لیتے ہیں لیکن اس کے اصول نہیں جانتے ہوتے، اصول کو سمجھے ہی نہیں ہوتا، یا پھر وہ سمجھتے تو ہوتے ہیں تو بالکل اسی طرح جس طرح مستشرقین ایسی چیزیں اٹھا کر وہ اسلام پر تہن وارد کرتے ہیں، قرآن پر تہن وارد کرتے ہیں، مسلمانوں کو کنفیوز کرتے ہیں، یا قادیانی جس طرح وہ شاد اقوال اٹھا کر ایسی چیزیں پیش کر کے اپنا مدعا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اہل اسلام کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، بالکل اسی طرح فقہ حنفی پر بھی ایسا ہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے حوالے سے ایک چیز سمجھاتا ہوں۔ طالب علم کے لیے بھی یہ بڑی زبردست چیز ہے، اس کو آپ دیکھیں اور اس کو پاس رکھیں تو انشاءاللہ کوئی فقہ حنفی پر جب حملہ کرے گا، تان وارد کرے گا، معاملہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کا مکمل جواب اس سے آپ کو مل جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اسکرین پر میں نے ایک ڈائیگرام بنایا ہے، وہ آپ کے نظر آ رہا ہوگا، اس کو آپ دیکھتے جائیں اور میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ فقہ حنفی کی اصول ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حدیث کی کتاب میں کوئی حدیث لکھی ہو تو ہم اسے ہر طرح ہی قبول کر لیں گے، بلکہ اس کے اصول ہوتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، یا موضوع ہے، یا یہ روایت مرجوح ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے، ان کو دیکھ کے ہی وہ لی جاتی ہے۔ اگر وہاں اصول یاد ہے تو فقہ حنفی میں کسی کتاب میں جو کچھ آ جائے گا تو اس کو ایسے لے لیں گے، وہ بھی تو کوئی اصول اور ضابطے قانون قاعدے ہوں گے نا، تو وہ آپ دیکھیں فقہ حنفی کس کو کہا جاتا ہے، فقہ حنفی کس طرح بنا ہے، فقہ حنفی کے کیا اصول ہیں۔ تو سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور فقہ حنفی کا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آپ لیں گے تو وہ سب سے پہلے قرآن کریم میں دیکھیں گے آپ، اگر وہ وہاں موجود ہے تو ہم اس کو لے لیں گے، یا پھر ہم اس کے بعد سنت کو دیکھیں گے، حدیث کو دیکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو دیکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھیں گے۔ اب یہ قرآن و سنت میں جو چیز ہوتی ہے اس کو منسوخہ کہا جاتا ہے، جو نص میں موجود ہو وہ منسوخہ کہلاتا ہے، اور جو قرآن و سنت میں نہ ہو تو پھر وہ غیر منسوخہ کہلاتا ہے، یعنی نص میں موجود نہیں ہے۔ تو جب نص میں موجود نہیں ہے تو پھر اس کے بعد تیسرا اصول اپنایا جاتا ہے جو فقہ حنفی میں ہے کہ اس پر اجماع دیکھا جاتا ہے، اہل علم کا اجماع ہو تو اس کو لے لیا جاتا ہے، اور اگر نہ ہو تو غیر اجماعی ہو تو پھر اس میں شرعی قیاس کے تحت اس مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے۔ یہ چار اصول ہیں، اس کے تحت ہم آئیے وہ ڈائیگرام آپ دیکھیں، اس کو پیش نظر رکھیں، اس پہ دیکھتے جائیں۔ ڈائیگرام میں سب سے پہلے کوئی بھی مسئلہ آپ لیں گے، مسائل کی جو اقسام ہے وہ دو ہوتی ہے، یا تو وہ منسوخہ ہوگا اور غیر منسوخ ہوگا، جیسے کہ ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اسی مسئلہ کو لے لیتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ شوال کے 6 روزوں کا ہے تو یہ کیا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم میں نص میں موجود ہے تو یہ منسوخہ مسئلہ کہلائے گا۔ ہم اس منسوخہ مسئلے کے دیکھتے ہیں کہ منسوخہ مسئلے کی 2 قسموں میں سے ایک قسم ہوتی ہے۔ 2 قسمیں کون سی ہیں؟ یا تو وہ متعارضہ ہوگا یا غیر متعارضہ ہوگا، یعنی نص میں تو ہے لیکن متعارض ہے اس کی نصوص آپس میں،
تو یا پھر وہ ایک ہی بات ہے، غیر متعارضہ ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ بھی غیر متعارضہ ہے، کوئی نص اس کے مخالف وارد نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا جب مخالف نہیں ہے تو یہ غیر متعارضہ ہے، تو جو غیر متعارضہ ہوگا اس کو لے لیا جائے گا، اس میں کسی کی تقلید یا کسی کے قول کو لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو یہ فقہ حنفی ہے۔ اور اگر یہ متعارضہ ہے، مثلا رفع الیدین کے جو نصوص ہیں وہ آپس میں تعارض ہیں، ایک دوسرے کا مخالف ہیں، تو جب متعارضہ ہوگا تو پھر متعارضہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو وہ معلوم تقدیم و تاخیر ہے کہ نہیں، یا غیر معلوم متقدم و تاخیر ہے، یعنی اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ پہلی کون سی نص ہے، دوسری کون سی نص ہے، یعنی یہ پہلے کون سی حکم آیا تھا، کون سا عمل آیا تھا، کون سا فعل آیا تھا اور بعد میں کون سا آیا۔ تو اگر معلوم ہے، جیسا کہ رفع الیدین کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ پہلے یہ رفع الیدین کرنا تھا اور بعد میں اس کو چھوڑنا تھا، ترک کرنا تھا، اب جو پہلا کام ہوگا وہ منسوخ ہوگا اور دوسرا ناسخ ہوگا، تو اگر معلوم ہے آپ کو پہلی نص کون سی دوسری، تو پہلی نص چھوڑ دی جائے گی، دوسری نص کو اختیار کر لیا جائے گا، جیسا کہ فقہ حنفی میں اس معاملے میں بھی اس نص کو اختیار کر لیا گیا جو ناسخ تھی۔ اب اس کے بعد اگر معلوم نہیں ہے آپ کو پہلے کون سی ہے بعد میں کون سی ہے، تو پھر اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس پر اجماع ہے، یعنی پہلی کون سی نص ہے دوسری، اس پر کوئی اجماع ہے، نص تو نہیں ہے، اجماع ہے، اگر تو اجماع ہے اور اجماع میں جس کو پہلے قرار دیا گیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور دوسری جو نص قرار دی گئی ہے اس کو لے لیا جائے گا، جیسا کہ آپ مسئلے میں دیکھتے ہیں، پہلے میں نے بتایا کہ معلوم ہوگا یا اب اجماع سے معلوم ہوگا تو پہلی نص چھوڑ دی جائے گی، دوسری لے لی جائے گی۔ اگر غیر اجماعی ہے تو ایک چند سیکنڈ کے لیے آپ اس غیر اجماعی پر رک جائیں، اب جو آپ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اس میں اوپر جو غیر منصوصہ تھا ادھر چلے جاتے ہیں، غیر منصوصہ جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں یعنی نص میں وہ موجود نہیں ہے، قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، تو اس کی پھر دو قسمیں، یا تو اس پر کوئی اجماع ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر تو کوئی اس پر اجماع ہے تو ہم اس کو لے لیں گے اور یہ فقہ حنفی ہوگا، اور اگر اجماع نہیں ہے غیر اجماعی ہے تو ہم دوسری طرف سے غیر اجماعی چوک میں آئے تھے، اب ہم وہاں پھر پہنچ گئے۔ اب غیر اجماعی کی پھر دو قسمیں ہیں، اس میں ایک مفتہ بے قول ہے اور ایک غیر مفتہ بے قول ہے۔ اب جو مفتہ بے قول ہے وہ قول فقہ حنفی کہلاتا ہے، اور جہاں اس طریقے سے جب کسی مسئلہ کو کسی قول کو لے لیا جاتا ہے وہ فقہ حنفی ثابت ہو جاتا ہے، وہ قرآن و سنت کے خلاف کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا ہے، عالم علم کے لیے اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہ آپ ڈائیگرام لیں تو کوئی ایسا بندہ جو آپ کو اس معاملے میں کنفیوز کرنے کی کوشش کرے گا اسے کہیں کہ پہلے جو آپ قول ہمیں دکھا رہے ہیں اس کو فقہ حنفی ثابت کرو، انشاءاللہ جب وہ ثابت ہو جائے گا تو قرآن و سنت کے خلاف ثابت کرو، ہم مانیں گے۔ اور جو غیر مفتہ بے قول ہوتا ہے یہ مرجوع قول ہوتا ہے، یہ قول قابل عمل نہیں ہوتا، اس پر عمل نہیں کیا جاتا، تو فقہ حنفی کا جو مفتہ بے قول ہوگا وہی اصل میں ہے۔ اب آپ دیکھیں اس ڈائیگرام سے آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ فقہ حنفی مفتہ بے اقوال کا نام ہے۔ اب مفتہ بے اقوال کیا ہوتے ہیں؟ تو مفتہ بے اقوال آسان سے زبان میں عوام کو اگر سمجھائیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا قول جس پر فتویٰ دیا جا رہا ہو، فتویٰ دیا جا سکتا ہو، لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں اور لوگ اس پہ عمل کر سکتے ہوں، ایسا جو ہے وہ قول وہ مفتہ بے قول ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم اول ظاہر مذہب کے مسائل ہیں، یعنی جو مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو اس میں قسم اول ہے وہ ظاہر مذہب کے مسائل ہیں، یعنی معروف ہیں، واضح ہیں، جو بہرحال قبول کی جائیں گے، یعنی چار قسم کے اس میں مختلف مسئلے لکھے ہوتے ہیں جو کتابیں فقہی ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ ظاہر روایت ہے، اس کو لیا جائے گا اور قبول کیا جائے گا۔ قسم دو جو ہے روایات شاذہ ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے، نقل تو ہیں کتابوں میں لیکن وہ روایات شاذہ ہیں، اگر وہ اصول مقررہ کے موافق ہوں تو تسلیم کی جائیں گی، اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں تو پھر نہیں قبول کی جائیں گی، جیسے کہ یہ قول بھی روایت شاذہ میں سے ہے، کیونکہ نص میں موجود ہے اور اصول قانون ان کے مطابق نہیں بنتا ہے تو یہ ثابت بھی نہیں ہے اور روایت شاذہ بھی ہے، اور اس کو چھوڑا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسری قسم یہ ہے جو متاخرین کے وہ اجتہادات ہیں جن پر جمہور علماء کا اتفاق ہو چکا ہو، ان سے بہرحال فتویٰ دیا جائے گا، جیسے کہ اس مسئلے میں متاخرین جو ہے ان جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ شوال کے مہینے کے روزے پے در پہ ہوں، الگ الگ ہوں، یہ رکھنا مستحب ہے، تو اس پر فتویٰ دیا جائے گا، یہی مفتہ بے قول ہوگا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس طرح چوتھی قسم وہ ہے کہ جو متاخرین کے وہ اتحادات جن پر علماء جمہور کا اتفاق نہ ہوا، اگر وہ مقررہ اصول اور کلام سلف کے موافق ہوں تو تسلیم، ورنہ ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ مبادیات فقہ صفحہ نمبر 74 پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بتایا ہے۔ اسی طرح جو اناف کے نزدیک قول مرجوع جو ہے
وہ منسوخ کی مانند ہے، اس لیے نہ اس پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی خود اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ فتاوی شامی رد المحتاج جسے کہتے ہیں، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 187 پر یہ فقہ حنفی کی کتاب جسے ہم فتویٰ دیتے ہیں اس میں یہ اصول موجود ہے۔ یہ مرجوع قول ہے، لہٰذا اس قول کو ہم نہیں لیں گے اور اس پر عمل بھی نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر فتویٰ بھی نہیں دیا جاتا اور قبول بھی نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جو ہمارے علماء فقہا متاخرین نے، انہوں نے بدائع الصنایع کے اندر، اسی طرح حاشیہ التطاوی علی المراقی کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 639 میں، کنز الدقائق کے اندر، البحر الرائع کے اندر جلد 2 صفحہ 278 پر انہوں نے یہ واضح بتایا کہ جو 6 روزے شوال کے رکھنے ہیں یہ مستحب ہیں اور یہی اصح قول ہے۔ اب اس پر علامہ قاسم بن قطلو بغا رحم اللہ نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے تحریر الاقوال فی صوم الست من شوال۔ اس میں اس بات کی پوری تحقیق پیش کر دی ہے اور اس میں بتایا ہے کہ یہ جو قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے یہ ثابت نہیں ہے اور یہ مرجوع قول ہے، اور فتویٰ جو متاخرین کے اجتہادات ہیں، متاخرین کا جو اجماع ہے وہ اصح قول وہی ہے اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ جو زیادہ تحقیقات دیکھنا چاہتے ہیں اس میں جا کے دیکھ لیں۔ اس طرح جو غیر مقلدین ہیں، جو فقہ حنفی کے مخالفین میں سے ہیں، ان میں مشہور جو ارشاد الحق عصری صاحب ان کے بڑے عالم ہیں، اور زبیر الرئی صاحب جو حضروں کے وہ بڑے عالم گزرے ہیں، ماضی قریب میں فوت ہو گئے، تو وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، یونس عصری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس پر مقدمہ و نظر ثانی ارشاد الحق عصری صاحب کی ہے، اور اس میں اس کا نام ہے شوال کے روزے، فضائل، مسائل اور شبہات کا ازالہ۔ اس کے صفحہ نمبر 70 اور 71 پر وہ لکھتے ہیں کہ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس کا انکار بسنہ صحیح ثابت نہیں۔ پھر مزید یہ کہ مشائخ حنفیہ میں سے بھی جمہور کا موقف اس باب میں امام عام سلف صالحین کے موافق ہی ہے، اور یہی معاملہ جمہور مالکیہ کا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا ایک ایسا موقف جو حدیث و جمہور محدثین کے نہ صرف خلاف ہو بلکہ ان موقفات کو خود حنفیہ اور مالکیہ نے بھی قبول نہ کیا ہو، جن اقوال کی پوزیشن یہ ہو خود مالکیہ اور حنفیہ قبول نہ کریں، ان اقوال کی بنا پر یہ دعویٰ کرنا سراسر غلط ہے کہ متقدمین یا قرآن کرنے اول میں یہ احادیث متروک تھیں، لہذا یہ وہ بھی نہیں مان رہے ہیں۔ اسی طرح جو زبیر الرئی صاحب ہیں، ان کی جو رسالہ نکلتا ہے حضرت سے، اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو مانامہ الحدیث ہے اس کا شمارہ 51 ہے، صفحہ نمبر 48 ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شوال کے روزوں کو مکروہ یا ممنوع سمجھنا امام حنیفہ رحمہ اللہ سے جو باسند صحیح ثابت نہیں ہے، لہذا وہ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ خود وہ مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں جو صحیح بات ہے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو کنفیوز کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔